خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کا 10واں باب 46 سے 52 آیت تک پڑھیں گے۔ ایک دن جب یسوع اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکل رہا تھا تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا بیکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بطیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں پھر بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے پھر بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 30ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں خدا کے رحم، بحالی اور نجات کے خوبصورت موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تلاوتوں پر غور کریں، میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، سبک رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور وقت کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ وقت کے ساتھ چلتے ہیں یا وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں، وقت کا گھوڑا ان کے تابع ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 4 اتوار باقی ہیں۔ 1 نومبر کو ہم تمام مقدسین کو یاد کریں گے۔ 2 نومبر کو تمام مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار منائیں گے۔ اس کے بعد 24 نومبر کو ہم یسوع بادشاہ کی عید بڑے ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک خوبصورت بابرکت اور فضل موسم میں داخل ہو جائیں گے۔
تو وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سال مہینے جو ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں اور ہمارے سارے منصوبے کام بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو باور کروانا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ دوڑنا سیکھیں، وقت کو اپنے زیر سایہ کرنا سیکھیں تاکہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو ارمیا نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، بڑا خوبصورت نبی ہے، بڑا نبی ہے، یہ ستم زدہ نبی ہے، بہت دکھ اس نے اٹھائے ہیں۔ اسے ویپنگ پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، رونے والا نبی۔ آج وہ ایک بحالی کی بات کر رہا ہے، آج وہ شادمانی کی بات کر رہا ہے، آج وہ اسرائیل کی بحالی کا ذکر کر رہا ہے، آج وہ خوشی کی بات کر رہا ہے۔ آج کے اس خوبصورت اقتباس کے اندر وہ فرماتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گیت گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو للکارو اور حمد کرو۔ یہ سارے الفاظ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں، للکارنا، نعرے مارنا، خوشی کرنا، شادمان ہونا۔ آج یہ نبی جو ہے وہ شادمانی اور بحالی کی بات کر رہا ہے۔ اے خداوند اپنی امت اسرائیل کے بقیہ کو بچا، دیکھ میں ان کو شمال کے ملک سے واپس لاؤں گا اور زمین کے کناروں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے، لنگڑے اور حاملہ عورتیں اور درد ذیل رکھنے والی سب شامل ہوں گی۔ ایک بڑا انبوہ یہاں واپس آئے گا، وہ رو رو کر آئیں گے، پر میں مہربان ہو کر ان کی ہدایت کروں گا۔ میں ان کو ہموار راہوں سے جن میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے پانی کی نہروں کے پاس لے آؤں گا، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افراہیم میرا پہلوٹا ہے۔ بحالی کی بات کی گئی ہے، شادمانی کی بات کی گئی ہے، خوبصورتی کی بات کی گئی ہے، اور ایسے لوگ جو اس میں واپس جب بنی اسرائیل بحالی کی طرف آئے گا تو اس میں کیا ہوں گے؟ اندھے بھی ہوں گے، لنگڑے بھی ہوں گے، حاملہ عورتیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود خداوند ان کو ہموار راستوں سے لے کر آئے گا، مہربان ہوگا، کیونکہ وہ ایک رشتے کا شو کر رہا ہے کہ میرا بنی اسرائیل سے کون سا رشتہ ہے۔ میں مہربان باپ ہوں اور افراہیم میرا پہلوٹا ہے۔ تو جب باپ اپنی اولاد کو یقیناً ان کی ساری کمزوریوں کے ساتھ قبول کرتا ہے اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں خوشی اور شادمانی آتی ہے۔ تو اس میں نابینا لوگ بھی ہیں، اندھے لوگ بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، یہ ساری کمزوریاں ہیں جو انسانی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح ایک اندھے کو بینائی دے کر کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کی کمپلیشن جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ہوتا ہے۔ آج جب اندھوں کی بات کی گئی ہے تو خداوند یسوع المسیح آج کی اس پاک انجیل کے اندر ایک بکاری اندھے کو شفا دیتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو عبرانیوں کے خط میں سے ہم نے سنی ہے، اس میں
ایک کاہن کی بات کی گئی ہے کہ کاہن کون ہوتا ہے، کاہن کیا کرتا ہے، کاہن کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اے بھائیو، ہر ایک کاہن اعظم آدمیوں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کی خاطر خدا سے متعلقہ باتوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، کہ کاہن جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں سے ہی چنا جاتا ہے، ہمارے خاندانوں میں سے ہی خدا لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ خدا کے کاموں کا اور خدا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا جائے، اور وہ آپ میں سے لوگوں کو بلاتا ہے، اور جب اس بلاہٹ کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس بلاہٹ پر لبیک کہتے ہیں، اس بلاہٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے وہ جاہلوں اور گمراہوں کی ہمدردی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کاہن کا سب سے بڑا کام گناہوں کی قربانی گزراننا اور لوگوں کی مدد کرنا، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، ان کو راہ راست پر لانا، ایمانی باتیں کرنا، خدا کا پیغام دینا، تاکہ لوگ خدا کی باتوں پر عمل کرنا سیکھیں۔ ہمدردی کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اسی سبب سے لازم ہے کہ وہ جس طرح امت کے لیے اسی طرح اپنے لیے بھی گناہوں کی قربانی چڑھائے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ بہت دفعہ ہم اپنے ہی بچوں، اپنے ہی کاہنوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور آج اس خط میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک کمزور شخص ہے، وہ بھی انسان ہے، اور انسانی کمزوریاں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، رہتی ہیں، اس لیے وہ اپنی کمزوریوں کے لیے بھی اور دوسروں کی کمزوریوں کے لیے بھی، اپنے گناہوں کے لیے بھی اور دوسروں کے گناہوں کے لیے بھی قربانی چڑھاتا ہے۔ تو بہت دفعہ ہم اپنے کاہنوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ شاید یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، ان میں بات ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، تو خدا اپنے فضل سے ہمیں استعمال کرتا ہے، اور ہم اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ اور کوئی شخص یہ مرتبہ اپنے آپ اختیار نہیں کرتا سوائے اس کے جسے خدا ہارون کی طرح بلائے۔ تو کہانت جو ہے نہ تو ایبلٹی پر ہے، نہ انٹیلیجنسی پر ہے، نہ کوئی خوبی پر ہے، نہ کسی وصف پر ہے، نہ دعائیہ زندگی پر ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا بہتر سمجھتا ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں، یہ خدا کا ایک تحفہ ہے جو ہمیں مفت میں ملتا ہے، اور کوئی شخص اسے خود حاصل نہیں کر سکتا کہ کہے کہ میں بہت لائق فائق ہوں تو میں کاہن بن سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خدا کی طرف سے اس پر مہر نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی اچھا ہو وہ کاہن نہیں بن سکتا۔ تو یہ خدا کی پاک مرضی ہوتی ہے، یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ خدا اس انسان کو بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری سوچ ہی نہیں ہوتی کہ یہ شخص بھی کاہن بن سکتا ہے، لیکن خدا اسے چنتا ہے، اس کا اپنا ایک دیکھنے کا زاویہ ہے، اس کا ایک اپنا پیمانہ ہے، اور وہ اسی پیمانے سے ہم سب کو ناپتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی اپنی وجہ سے، اپنی لیاقت سے، اپنی خوبیوں سے، اپنے وصفوں سے کاہن نہیں بن سکتا۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ اسی طرح مسیح نے بھی کاہن اعظم ہونے کی عظمت
اپنے آپ کو نہ دی بلکہ اسی نے جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملکی صادق کے رتبہ کا دائماً کاہن ہے۔ تو یہ کہانت کی عظمت ہے جس کو آج کے اس اقتباس میں بیان کیا گیا ہے۔ آج پاک انجیل میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے، معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اندھا بکاری جو ہے وہ راستے پر ہے۔ یسوع المسیح یریحو سے نکل کر جا رہے ہیں اور وہ راستے میں بھیک مانگ رہا ہے۔ یریحو جو ہے ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے، چاروں طرف سے اس کو راستے نکلتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے۔ باقی سارے علاقے اس سے کم سرسبز ہیں، بلکہ صحرا ہیں، ریتلے ہیں، لیکن یہ ایک خاص قسم کا شہر، پرانا شہر، اسے انبیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اسے آرام اور سکون کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے سیاح یریحو کی بہت خوشی کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بڑے راحت محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی یہ شہر اپنی تاریخ کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور یسوع المسیح آج اس شہر میں ایک بہت بڑا معجزہ کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دن یسوع اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکل رہا تھا تو تمائی کا بیٹا برتلمائی اندھا بیکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر۔ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، رحم سے بھرا ہوا ہے۔ رحم کرنا خدا کی صفتوں میں سے اول ترین صفت ہے۔ ہم سب کو اس کے رحم کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور اس کے رحم کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے خداوند رحم کر، اے یسوع ناصری رحم کر۔ تو خدا کا رحم جو ہے وہ انسانی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ خدا رحم کرنے میں غنی ہے کیونکہ اس کا کام ہی رحم کرنا ہے۔ اگر وہ رحم نہیں کرتا تو وہ خدا نہیں ہے۔ تو خدا کا اصل کام جو ہے وہ انسانوں پر رحم کرنا ہے۔ خدا کی پاک ذات کے اندر بے پناہ صفتیں پائی جاتی ہیں، لیکن آج ایک خاص صفت، ایک خاص کام جو خدا کرتا ہے اور خدا کرنا چاہتا ہے، خدا رحم سے بھرا ہے اور رحم کرنے میں غنی ہے، اور وہ رحیم و غفور ہے۔ وہ رحم کرتا رہتا ہے اور رحم سے ہی ہم بہت ساری برکات اور فضائل حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یسوع رحم کر سکتا ہے۔ جب تک یہ بات ہمارے ذہن اور دل کے اندر پختہ نہیں ہو جاتی کہ وہ رحیم ہے اور مجھ پر رحم کرے گا، یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کے تحت آج وہ پکار رہا ہے، چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ بتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، بتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ شاید اتنا بڑا ہجوم اور اس کے شاگرد بھی شاید یسوع کو نہ پہچان پائے ہوں، لیکن آج یہ اندھا بیکاری جو ہے وہ اس کو جان چکا ہے،
اس پر ایمان لا چکا ہے، اسے پکار رہا ہے کہ تو داؤد کا بیٹا ہے، تو مسیحا ہے، اور آج مسیحائی کام کرے گا۔ آج میری زندگی میں ایک نیا دن ہوگا، آج میری آنکھیں جو بے نور ہیں وہ دیکھنا پائیں گی۔ یہ ایمان ہے جس کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، اور دوسرے اسے چپ کرنے کے لیے ڈانٹتے ہیں، لیکن وہ اور بھی زیادہ چلاتا ہے، اور بھی زیادہ شور کرتا ہے، تاکہ میری آواز یسوع کے کانوں تک پہنچے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خداوند نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب ہم بھی روتے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے اس درد کو جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو چلانے پر مجبور کرتا ہے، وہ آپ کی آہ و بقا بنتا ہے، وہ آپ کی ضرورت بن جاتا ہے، وہ آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ خدا کو آپ کے قریب لے آتی ہے۔ وہ آپ کی ضرورت، آپ کا وہ درد، آپ کا وہ کرب، آپ کی وہ کمزوری جو آپ کے وجود کے اندر میں ہوتی ہے، وہ خدا کو قریب لے آتی ہے، یا آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آج یہ شخص ایمان لا چکا ہے، اندر کی آنکھیں اس کی کھل چکی ہیں، دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں، روحانی بصیرت آ چکی ہے، وہ مضبوط ہو چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یسوع کے پاس جاؤں۔ لکھا ہے کہ مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا، خاطر جمع رکھ، خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے کہ آج تیرا کام ہو گیا ہے۔ خاطر جمع رکھ، خاموش رہ، تیری باری آ گئی ہے، تیرا چلانا سنا گیا ہے، خدا تجھے بلا رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب مسیحا میرا یسوع مجھے بلائے، وہ سب کو بلاتا ہے، وہ سب کو بلاتا ہے، رحم کرتا ہے اور ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ اب یہ بات سن کر کہ وہ تجھے بلاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی تحریک، ایسا وہ جوش اور جذبہ، ولولہ آتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ اچھلتا ہے۔ یہ آواز سن کر وہ اچھلتا ہے، وہ اپنا کپڑا جو بچھا کر بکاری بیٹھتے ہیں، مانگتے ہیں، اس نے پھینک دیا ہے، وہ نقدی جو اس کے پاس تھی وہ اس نے پھینک دی ہے، وہ لاٹھی جو سوٹی جس کے ساتھ وہ راستہ تلاش کرتا تھا وہ بھی پھینک دی ہے، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پھینک دیا اور کہا کہ اب مجھے کسی کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع ناصری میری زندگی میں معجزہ کرنے والا ہے، وہ میری آنکھیں واپس لانے والا ہے، وہ مجھے نور دینے والا ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی یسوع المسیح نے جب اس نوجوان سے کہا جو بہت امیر تھا کہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے، تو وہ اداس ہو کر چلا گیا، اور یہ شخص جو ہے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ پھینک دیتا ہے، اچھل پڑتا ہے کہ مجھے میرے یسوع نے بلایا ہے، میرے خدا نے مجھے بلایا ہے، پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا، یسوع کے پاس آیا۔ یسوع اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک سوال کرتا ہے۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟
تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آج یسوع ہم سب سے یہی کہتا ہے۔ آج جب آپ اس گرجا گھر میں تشریف فرما ہیں، اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں، اپنے مقاصد لے کر آئے ہیں، اپنی کمزوریاں لے کر آئے ہیں، تو آج یسوع آپ سے بھی کہہ رہا ہے فرداً فرداً کہ میں تیرے لیے کیا کروں، میں تیرے لیے کیا کروں۔ تو یہ بہت پاورفل کویسچن ہے۔ یسوع ہمیشہ ہم سب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ہماری نجات کے لیے، معافی کے لیے، مخلصی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا مانگتے ہیں، میں تیرے لیے کیا کروں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یسوع کو کیا کہنا ہے۔ وہ تیار ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس اندھے نے اس سے کہا ربونی، یہ کہ میں پھر بینائی پاؤں۔ اس کی زندگی میں یہ کمزوری تھی اور اس نے اس کمزوری کو خداوند کے سامنے رکھا کہ میں کیا کروں، میری اس بینائی، اس کمزوری کو دور کر، مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرما اور مجھے پھر سے بینا کر دے۔ یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، اور فوراً اس نے پھر بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ تو جس ایمان کے ساتھ ہم خدا سے مانگتے ہیں، جس عرق ریزی سے، جس طرح چلانے سے، رونے سے، اپنے دکھ کو بیان کرنے سے، اور اس لحاظ سے کہ یہ ہونا ہے، ایمان کی بات ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس کی روحانی آنکھیں کھل چکی تھی، وہ ایمان لا چکا تھا، اس لیے یسوع نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ تیرا ایمان مجھ پر تھا، تیرا ایمان میری پاک ذات پر تھا، تیرا ایمان میری قدرت پر تھا، تیرا ایمان میری الوہیت پر تھا، تیرا ایمان میرے مسیحا ہونے پر تھا، تو اس لیے تیرے ایمان نے ہی تجھے بچایا ہے، تیرے ایمان نے ہی تجھے بچایا ہے۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جتنے مضبوط ایمان کے ساتھ، جتنے مضبوط ایمان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، خداوند سے مانگتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہو لیا، شفا پا کے، کمزوری دور کر کے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا گھر نو جائیے، نہیں، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ، اور زیادہ بہتری کے ساتھ۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدس لوکا رسول کہتے ہیں کہ یسوع نے بے شمار اندھوں کو آنکھیں دی، بے شمار اندھوں کو آنکھیں دی، لیکن اناجیل کے اندر 4 اندھوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 مرکز کے اندر ہیں، 1 متی کے اندر ہے اور 1 یوحنا کے اندر ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، خدا ہم سب پر رحم کرتا ہے۔ آج ہم اس کے رحم کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جتنا خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، جتنا خدا کے ساتھ جڑیں گے، جتنا خدا کی قربت میں رہیں گے، اتنی ہی برکت پائیں گے۔ یسوع سے دور ہو کر ہماری زندگی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ وہ نور ہے، وہ دنیا کا نور ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع نور ہے اور وہ ہر اس شخص کو
منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ تو اگر ہم روشنی کے فرزند بننا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کے ساتھ میلاب کرنا ہوگا، یسوع المسیح پر ایمان لانا ہوگا، اس کے رحم کو ماننا ہوگا کہ وہ رحیم و غفور ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، وہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ آئیں خداوند خدا کا شکر ادا کریں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمایا، تاکہ ہم خدا ہماری روحانی آنکھوں کو کھولے، خدا ہمارے دل کی آنکھوں کو کھولے، خدا ہمارے باطن کی آنکھوں کو کھولے، تاکہ ہم صحیح دیکھ سکیں اور حقیقی طور پر خداوند کے ساتھ جڑ سکیں، خداوند کے راستے پر چل سکیں، خدا کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، اس کو پیاری آنکھوں سے پڑھ سکیں، سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ خدا نے ہم سب کو خوبصورت آنکھیں دی ہیں، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کرے، ہر روز خدا کا شکر ادا کیا کرے کہ یہ 2 بیٹریاں خدا نے ہمیں دی ہیں، تو یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیکھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو محتاج ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور خدا پر ایمان لائیں۔ یسوع ناصری سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہماری ہر کمزوری کو دور کر سکتا ہے۔ جو کوئی اور نہیں کر سکتا وہ یسوع کر سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ یسوع کرے گا، اور اس ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنا، اس ایمان کے ساتھ اس کے گھر میں آنا، اس ایمان کے ساتھ اس سے دعا کرنا، اس ایمان کے ساتھ اپنی ضرورت کو پیش کرنا، اس ایمان کے ساتھ اپنی کمزوری کو اس کے سامنے رکھنا، اس ایمان کے ساتھ اس کا رحم مانگنا، اور اس ایمان کے ساتھ یقین کر لینا۔ مرکز رسول کہتا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو یقین کر لو کہ یہ قبول ہو گئی ہے۔ ایمان کہ جو میں دعا کر رہی یا کر رہا ہوں یہ پہنچ چکی ہے اس کے پاس اور وہ ہو جائے گی، یہ مضبوط ایمان ہے۔ اور جب ایمان کے ساتھ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے اور آپ کے اس ایمان کو مضبوط کرے، اور خداوند خدا ہمیشہ آپ سب پر اپنا رحم اور ترس نازل فرماتا رہے۔ خدا آپ کے گھر گرانوں کو برکت بخشے، خدا آپ کی اولادوں کو برکت بخشے، اور خدا آنے والے دنوں میں ہم ایک بھرپور تیاری کے ساتھ خوبصورت موسم میں شامل ہونے والے ہیں۔ آئیں خداوند خدا سے دعا کریں کہ خداوند خدا اس خوبصورت ایام کے وسیلے سے ہم سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم خدا کی ان باتوں کو یاد رکھ سکیں جو ہمیں ہر روز خداوند اپنے کلام سے عطا کرتا ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔